خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مزار شریف کس جگہ پر ہے بتائیے؟ پاکپتن شریف، نیشا پور میں آپ کا مزار شریف ہے۔ بے شک میں نے ویسے ان کی بارگاہ میں بھی حاضری دی ہے، خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے خوبصورت باغ کے اندر ان کا مزار ہے، اور ان کے مزار تک جانے کے لیے ٹکٹ لینی پڑتی ہے، پھر آپ ان کے مزار پر پہنچتے ہیں۔ خواجہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ لوگوں نے امام یوسف ہمدانی سے پوچھا کہ جب بزرگان دین کا زمانہ گزر جائے اور یہ جماعت روپوش ہو جائے، چھپ جائے یہ جماعت، تو تب ہم دنیا کے مکروہات سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ دنیا کے مکروہات سے کیسے محفوظ رہیں جب اللہ والے چھپ جائیں؟ تو ہم مکروہات سے کیسے محفوظ رہیں؟ تو امام یوسف ہمدانی فرمانے لگے ان کے کلام اور ان کے حالات کے کم از کم 8 ورق روزانہ پڑھنے چاہیے۔ اگر اس اللہ کے ولی کا کوئی کلام موجود ہے لکھا ہوا، تو امام یوسف علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس اللہ کے ولی کا کلام کم از کم 8 صفحے روز کے پڑھنے چاہیے۔ کیوں؟ دنیا کے مکروہات سے محفوظ ہو جائے۔ امام یوسف علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ خواجہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، ان کا کلام موجود ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر، ان کا کلام موجود ہے۔ حضور داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف لکھی۔ خواجہ محمد عمر شہاب الدین سہروردی عوارف المعارف لکھی گئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار شریف لکھی گئی۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غنیت الطالبین، فتوح الربانی، بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ تو امام یوسف علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دنیا کے مکروہات سے محفوظ ہونے کا بہترین طریقہ ہے جب یہ اللہ والے چھپ جائیں، ان کو پہچاننا مشکل ہو جائے، تو پھر اس وقت ان کے کلام کے کم از کم 8 صفحے روز کے پڑھنے چاہیے۔ دل مردہ نہیں ہوں گے، دل زندہ رہیں گے اور دنیا کے مکروہات سے محفوظ ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح لوگوں نے ایک دفعہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا کہ مرید کے لیے اس کلام کا کیا فائدہ ہے جو پیر و مرشد یا کوئی بھی اللہ کا بندہ جو اپنا کلام لکھتا ہے، جیسے حضور غوث اعظم نے غنیت کتابیں لکھی اور حضور داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف، عوارف المعارف وغیرہ مرید کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ مردان خدا کے ذکر کے طفیل مرید کا ٹوٹا ہوا دل مضبوط ہوتا ہے جب وہ ان کے کلام کو پڑھتا ہے، جو ان سے ہے ان کے کلام کو، اور صرف ان کے کلام پڑھنے کی وجہ سے مرید کو روحانی مدد اور روحانی فیض حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بزرگوں نے فرمایا ہے، غالباً خواجہ نظام الدین اولیاء نے، کہ جس کو کوئی پیر و مرشد کامل اللہ کا ولی نہ ملے وہ کشف المعجوب شریف پڑھے، وہ کشف المعجوب شریف پڑھے۔ تو خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مردان خدا کے ذکر کے طفیل مرید کا جو ٹوٹا ہوا دل ہے، دنیا کی طرف سے، حالات کی طرف سے، مکروہات کی طرف سے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف وہ جڑتا ہے، بلکہ جب کوئی مرید اپنے شیخ یا اللہ کے ولی کا کلام پڑھتا ہے تو اس کی روحانی مدد اور روحانی فیض اس کو حاصل ہوتا ہے۔
کیونکہ خود خدا کا فرمان ہے کہ اے محمد، خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کیونکہ خود اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا نا، اے محمد گزرے ہوئے لوگوں کا قصہ ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، گزرے ہوئے لوگوں کا قصہ ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل اس سے اطمینان حاصل کرے اور مضبوط ہو جائے، اور مضبوط ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی جو نیک لوگ دنیا میں پہلے گزرے، آپ قرآن پڑھیں، جگہ 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 ان کا ذکر ہو رہا ہے، شاید ہی کوئی صفحہ خالی ہو قرآن کا جہاں ان لوگوں کا ذکر نہ ہوا ہو جو ان سے۔ تو اسی طرح شیخ ابو علی دقاق سے پوچھا گیا کہ مردان خدا کا ذکر سننے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ کے ولی کا ذکر سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، جبکہ بھلے ہم اس کے اوپر عمل نہ بھی کر سکیں، پھر بھی ہم اللہ کے ولی کا ذکر پڑھیں اور سنیں، تو انہوں نے فرمایا پھر بھی اس میں دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی طالب فیض ہوگا تو اس کی ہمت جوان ہوگی اور اس کی طلب بڑھے گی، یعنی کہ پہلے سے زیادہ اس کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ ہو جائے گی، اللہ کی طرف۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص متکبر ہوگا تو فقط ان اللہ والوں کا کلام پڑھنے سے اس کے وجود میں سے غرور ختم ہو جائے گا، غرور ختم ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو جن کے اندر میں بڑی ہوتی، میں یہ، میں وہ، میں فلاں، انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اللہ والوں کا کلام پڑھنے کی صرف برکت سے یہ ہوگا کہ اس کی میں ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ میں جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ یہ بعض اوقات اکثر و بیشتر سیدھا جہنم کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اکثر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا، اچھا آپ دیکھیں کہ وہ جو حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی، جس بندے نے 100 قتل کیے اور وہ اللہ والوں کی، ابھی تو وہ ان کے وجود کے قریب نہیں پہنچا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ 100 بندے کا قاتل، 100 بندے کا قاتل، 100 بندے کا قاتل کہنے کا حضور نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اولیاء اللہ کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کے ذکر کے وقت اللہ کے ولیوں کا ذکر کریں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ان کے ذکر کرنے کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو ان کے وجود کے اندر اللہ نے کتنی برکت رکھی ہوگی، ان کے وجود کے اندر کتنی، ان کے صرف ذکر کرنے کا، آپ بیٹھ کر حضور داتا صاحب کا ذکر چھیڑ دیں، حضور غوث اعظم کا ذکر چھیڑ دیں، سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا ذکر چھیڑ دیں، آپ صرف ان کا ذکر چھیڑیں، اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لے گی، اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو جو ان کے وجود کے قریب ہو جائے اس کے وجود کے اندر تو اللہ تعالیٰ رحمت کے دریا بہا دے گا، دریا بہا دے گا۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں نبی کریم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، دوزخی دوزخ میں جا رہے ہوں گے، تو جہنمیوں کی قطار میں کوئی بندہ ایک اللہ کے بندے کو دیکھے گا اور اس کو کہے گا کہ آپ نے مجھے پہچانا، میں وہی ہوں جس نے دنیا میں آپ کو پانی پلایا تھا۔ ایک دوسرا کہے گا، اس اللہ کے ولی کو پکارے گا، میں وہی ہوں جس نے آپ کو وضو کروایا تھا۔ وہ نیک لوگ اللہ کے ولی ان کی شفاعت کریں گے، ان کو بخش دیا جائے گا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو فقط یہ اللہ والے جن کے ذکر کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے، ان کے وجود کے اندر اللہ نے کیسی برکت رکھی ہو۔ بھئی وجود تو ابھی پتہ نہیں کہاں ہے، ابھی تو صرف
اس اللہ کے ان اولیاء کا ذکر سن کر وہ بندہ صرف ادھر کو چلا تھا، 100 بندے کا قاتل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کو بخش دیا.